أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، ابھی ہم فقہ پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ فقہ پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے سے آپ لوگ جو کچھ بھی تم لوگ پڑھے ہیں وہ تم لوگ اپنے کام میں لاتے بھی ہیں. اچھی بات ہے. جیسے کہ تم لوگ سوچنا ہے جو کچھ بھی ہم پڑھ لیتے، ہم سیکھ لیتے، وہ کیوں؟ کام میں لانے کے لیے ہے. تو اگر کوئی برا کام جانے تو، اگر کوئی برا کام سیکھ لیے تو وہ نہیں کرنے کے لیے ہے. لیکن ابھی ادھر فقہ میں ہم پڑھتے نماز کے بارے میں، اور نماز کیسے ادا کرنا ہے اس کے بارے میں، یہ سب تم لوگ پہلے سے ہی پڑھے ہیں. جیسے کہ پہلی جماعت سے ہی تم لوگ پڑھنے والے ہیں، اور ابھی تم لوگ چھٹا کلاس میں ہے. اب تک تم لوگ پڑھے ہوں گے وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، اس کی شروط کیا ہے، فروض کیا ہے، سنت کیا ہے، کراہت کیا ہے، یہ سب آپ لوگ پڑھے ہوں گے. اور یہ سب کیوں پڑھے ہیں؟ اپنے کام میں لانے کے لیے. جیسے کہ وضو کرتے وقت یہ شروط کیا ہے، فروض کیا ہے، وہ سمجھے تو ہم ٹھیک سے وضو کر سکتے. اگر یہ نہیں سمجھے تو ہم لوگ وضو کرتے وقت کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ سنت کے بارے میں پڑھے تھے. یہ سنت کیوں ہے؟ ہماری وضو کو اور بھی اچھا کرنے کے لیے ہم سنت کے بارے میں کہتے تھے. اور آج ہمارا سبق 8واں سبق ہے. کیا ہے؟ صلاۃ النفل. تو ہمارا چیپٹر ہے صلاۃ النفل. صلاۃ النفل بولے تو تم لوگ سنے ہوں گے یہ کرنا سنت ہے، وہ کرنا سنت ہے، ایسے کرنا بہتر ہے، ویسے کرنا کراہت ہے. یہ کراہت کیا ہے، سنت کیا ہے، واجب کیا ہے، شرط کیا ہے، یہ سب تم لوگ کبھی سمجھے ہوں گے ٹھیک سے. جیسے کہ فرض بولے تو جو ایک چیز ہے جو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے. فرض یا واجب سب کا ہے تو ہم پھر اس کو چھوڑ نہیں سکتے. جیسے کہ 5 وقت کی نماز واجب ہے، اور یہ واجب فرض سب بتایا تو 5 وقت کی نماز کوئی چھوڑ سکتے کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں. نماز چھوڑنے کی بات نہیں کرنا. یہ تو مسلم کو ہر دن 5 وقت کی نماز ادا کرنا واجب ہے، اس کے اوپر فرض ہے. جیسے کہ حرام تم لوگ سنے ہوں گے. حرام بولے تو کیا ہے؟ حرام بولے تو جو ممنوع ہے، جو ہم نہیں کر سکتے. جیسے کہ حرام کی چیز بہت ہے. حرام جو کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے، یعنی کرنا ممنوع ہے، جو بھی چیز وہ حرام ہے. تو آئیے آگے ہم چرچا کرتے ہیں صلاۃ النفل کے بارے میں. صلاۃ النفل یعنی سنت نماز، ایسے ہی سمجھیے، نماز سنت. اچھا، تو صلاۃ النفل سنت عبادتوں میں سے افضل ہے. سنت نماز فرض نمازوں میں واقع ہونے والی غلطیاں اور
بھولنے سے ضائع ہونے کے فروض آخرت میں حل کیا جانے کے لیے سنتیں مقرر کی گئی ہے، اور سنت نمازیں بہت زیادہ ہے۔ ان میں چند جماعت ہو کر پڑھنا سنت ہے اور چند جماعت ہو کر پڑھنا سنت نہیں ہے۔ اچھا، تو ہم بتائیں سنت عبادتوں میں سے بہت زیادہ سنت عبادتیں ہیں، جو کچھ بھی تم لوگ کرنا اچھا کام ہے، جیسے کہ ہم بتائیں فرض اور واجب سب بولے تو جس کو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے، جسے کوئی بچے گا نہیں، جیسے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا، اس میں سے کوئی باہر ہے کیا؟ نہیں، سب لوگ وقت پہ نماز ادا کرنا ہے۔ اور اسی جیسے رمضان میں روزہ رکھنا واجب ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ لوگ زکوٰۃ دینا، یہ سب واجب ہے، فرض ہے، اس میں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ لیکن سنت عبادت بول کے بہت زیادہ چیز ہے، جیسے کہ سنت ہے آپ لوگ دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا بھی سنت ہے، سنے ہوں گے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں جیسے ایک صدقہ دینا سنت ہے، اگر دوسرے کو کچھ کھلانا سنت ہے، ایسے بہت زیادہ چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے سنت ہو کر، اور سنت کرنے سے کیا ہوتے، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اور بھی قریب ہو جاتا ہے، اور ہم کو جنت میں اونچا جگہ ملنے کے لیے، اونچا مرتبہ ملنے کے لیے ہم لوگ سنت نماز نہیں، سنت عبادتیں بہت زیادہ کرنا ہے۔ اور ان عبادتوں میں سے سب سے اہم اور سب سے بڑا رتبہ والی کیا چیز ہے؟ سنت نماز ہے۔ تو نماز سنت نماز بولے تو ابھی آپ لوگ کیا کیا سوچے ہوں گے؟ کتنے سنت نماز کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، اس کے بارے میں ایسے ہی بتائیے۔ سادہ طور پر سب لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہوں گے، لیکن ایسے سوچیے کبھی تم لوگ بھی کرتے ہوں گے، جیسے کہ جمعہ کے دن جمعہ کا نماز واجب ہی ہے، لیکن جمعہ کے دن تم لوگ جب مسجد پہنچتے تو وہاں پہ اذان ہوتے ہی لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ لوگ 2 رکعت کا نماز پڑھیں گے، اکیلا پڑھیں گے، تو وہ سنت ہے۔ جیسے کہ ظہر کے بعد سنت ہے، تو ایک سنت کیا ہے ہم آگے بتائیں گے۔ اور صلاۃ العیدین، عید کے دن جو نماز ہے وہ بھی سنت ہے۔ اور صلاۃ الوتر، عشاء بعد جو وتر کا نماز ہے وہ بھی سنت ہے۔ تو ایسے بہت زیادہ نمازیں ہیں جو سنت ہے، تو اس کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ جیسے پہلے اور ایک بار پڑھ کے میں بیان کروں گا۔ صلاۃ النفل، سنت عبادتوں میں سب سے افضل ہے سنت نماز، سب سے افضل سنت نماز ہے۔ تم لوگ صدقہ دینے سے، روزہ رکھنے سے سب سے اچھا سنت نماز ہے۔ اور سنت نماز کا اور ایک خصوصیت ہے، ایک آدمی جتنا بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس اور کچھ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ پرانے زمانے میں بڑے بڑے بزرگ لوگ نماز پڑھ رہے تھے رات بھر، جیسے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھتے تھے بہت لمبی دیر تک، جیسے کہ ان کے پیر ایسے ہی پھول گیا تھا۔ جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نیند چھوڑ کے نماز میں مشغول تھے۔ تو سنت عبادتیں اور سنت نمازیں بہت اہم چیز ہے۔ دیکھیے، فرض نمازوں میں واقع ہونے والی غلطیاں اور بھولنے سے ضائع ہونے کے فروض آخرت میں حل کیا جانے کے لیے سنتیں مقرر کی گئی ہیں۔ جیسے کہ فرض نماز پڑھنے سے کوئی باہر نہیں ہے، سب لوگ فرض نماز پڑھنا ہی ہے، لیکن کوئی ایسے بول سکتے کہ ہم لوگ جو فرض نماز پڑھے ہیں وہ ایک دم بہتر ہے، جس میں کوئی غلطی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک تھا۔ اپنے بارے میں سوچئے، نہیں،
کیونکہ سب لوگ کو یاد ہوگا جیسے کہ اللہ اکبر کہتے تب سے شروع ہوگا دل میں آنا یہ وہ، ہاں میں آج ادھر کھیلنے گیا تھا اور آج عصر بعد آج شام میں ادھر کھیل ہے تو کیسے ٹیم بنائیں گے، یہ سب کب سوچیں گے؟ نماز میں سوچیں گے۔ یہ تو شیطان کا کام ہے، یعنی ہماری ذہن ہماری سوچ بدل رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نماز میں ہیں، اگر امام کے ساتھ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، امام جیسے کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تشہد پڑھ رہے ہیں، سورہ پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری ذہن تو اور کہیں ہوگا۔ تو ایسی جو بھی آدمی ہو، جیسے کہ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں سے بہت زیادہ ایسی غلطیاں آتی ہیں، کبھی ہم لوگ بھولنے سے کچھ ضائع بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں ایک رکعت چھوڑ دیا ہوں، ایسے بھی ہوتی ہے۔ تو ایسی سب جو مشکلات ہے، ایسی سب جو غلطیاں ہوتی ہے، اس کو سب آخرت میں حل کرنے والی چیز ہے ہماری سنت نماز ہے۔ تو سنت نمازیں کیا کرتا ہے؟ ہمارے نماز میں جو غلطیاں ہو گئی ہے، جو الگ الگ مشکلات ہے، یہ مشکلات کو سب حل کر دیتا ہے آخرت میں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سنت نماز بھی ہم پڑھنا ہی چاہیے۔ دیکھیے، اور سنت نمازیں بہت زیادہ ہے، سنت نمازیں بہت زیادہ ہے، ان میں چند جماعت ہو کر پڑھنا سنت ہے اور چند جماعت ہو کر پڑھنا سنت نہیں ہے۔ جیسے کہ میں بتایا کہ سنت نماز کے بارے میں ہم بتائے تو جیسے کہ تم لوگ مسجد جاتے جمعہ کے دن میں پہلے بتایا، اور ادھر میں کیا بتایا؟ اذان ہوتے ہی لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اکیلا اکیلا نماز پڑھیں گے، لیکن پھر امام یا خطیب آنے بعد کیا بولتے ہیں، خطبہ سب ہونے بعد سب لوگ مل کے ایک ساتھ جماعت میں جمعہ بھی پڑھیں گے۔ تو تم لوگ ایسے کوئی نماز بول سکتے کہ جس میں جماعت ہو کر امام کے ساتھ پڑھتے ہیں جو سنت نماز ہے؟ جی ہاں، وہی صلاۃ العیدین، سب لوگ جانتے ہوں گے۔ صلاۃ العیدین، عید کا نماز کیسا ہے؟ سنت نماز ہے۔ تم لوگ مسجد جائیں گے یا عیدگاہ جائیں گے، وہاں پہ امام کے ساتھ سب لوگ مل کے ایک ساتھ نماز پڑھتے ہے نا، جماعت ہو کے جماعت میں نماز پڑھتے۔ تو ایسی نماز پڑھنے کو تو ہم کیا بولتے ہیں؟ جماعت ہو کر ادھر نماز پڑھتے، یعنی کہ وہ سنت نماز ہے۔ سنت نماز میں بھی جماعت ہو کر پڑھنا سنت ہے چند نماز کو، اور چند نماز میں جماعت ہو کر پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اچھا، تو آج ہم کیا کیا بتائے؟ پہلے سنت نماز کیوں ہے بتائیے، اور سنت نماز کے بارے میں آپ لوگ سمجھے ہیں وہ چیز کیا ہے اور کرنا کیا ہے۔ آگے ہم بتائیں گے ایک ایک سنت نماز کے بارے میں، ایک ایک سنت نماز کے نام بول کے اس کے بارے میں ہم چرچا کریں گے، اور یہ بھی سمجھے سنت نماز کیوں پڑھنا ہے، اور یہ سمجھے سنت نماز بہت زیادہ ہے، اس میں سے چند نماز میں جماعت ہو کر پڑھنا سنت ہے اور چند نماز میں جماعت ہو کر پڑھنا سنت نہیں ہے۔ تو اتنا بول کے آج کا ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے بتائیں گے نیکسٹ کلاس میں یہ سنت نمازیں کیا کیا ہے، کب پڑھنا ہے، کتنا رکعت ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ چرچا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علی